کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی پھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں تم کو؟ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازوں تو کہنا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخرکار اس کے گوشت کو کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے۔ ہڈیوں نے بوسیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ یا رب، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ ایک اور کرم فرما مجھ پر، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پر۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ بعض تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔